تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں پروفیسر انیس اشفاق صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا. کچھ چیزیں اصل میں ایسی ہیں کہ جو مظفر علی صاحب کی نظر میں آنا چاہیے. تو اس تقریب کے مہمان خصوصی مظفر علی صاحب، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ لکھنؤ کا نبض شناس کہا گیا اور یہ بالکل بجا کلمہ ہے ان کے لیے. انیس انصاری صاحب، جعفر عبداللہ صاحب، عزیز الدین صاحب اور دیگر حضرات، پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب، میں بہت تیزی کے ساتھ چند باتیں کہوں گا، اور اس لیے کہ قمر جہاں صاحبہ نے بتایا کہ جب لکھنؤ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے سینے پر خنجر چلنے لگتے ہیں. اور کیوں چلنے لگتے ہیں ہم آپ کو بتائیں. اس لیے چلنے لگتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب لکھنؤ فراموشی کا دور تھا. 57 کے بعد لکھنؤ کو کس طرح سے فراموش کیا گیا، اور اب یہ زمانہ آیا ہے کہ یہ لکھنؤ فروشی کا دور ہے. پوری دنیا میں لکھنؤ کو بیچا جا رہا ہے اور بہت بری طرح سے بیچا جا رہا ہے. یعنی پدم شری کے ملنے تک لکھنؤ کو بیچا جا رہا ہے. ایسے ایسے لوگ تاریخ داں بن گئے ہیں، ایسے ایسے لوگ تاریخ کے میدان میں آ گئے ہیں جنہیں لکھنؤ کی صحیح اور سچی تاریخ سے بالکل بھی واقفیت. اسی لیے ہمارا دل کوتا ہے. ہم لکھنؤ کو وکٹرس نیریٹو کے آئینے سے دیکھتے ہیں. جب ستیہ جیت رے فلم بناتے ہیں شطرنج کھلاڑی تو وہ وکٹرس نیریٹو ہے. جب شیام بینیگل لکھنؤ کو پیش کرتے ہیں تو وہ وکٹرس نیریٹو ہے. جب شمع زیدی، آپ سے معافی کے ساتھ مظفر علی صاحب، جب شمع زیدی اور جاوید صدیقی مکالمے لکھتے ہیں ان فلموں کے تو وہ وکٹرس نیریٹو کے ساتھ. انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس کو سامنے. اس لیے کہ لکھنؤ کی سچی تاریخ کو، معتبر تاریخ کو، مستند تاریخ کو جاننے کے لیے 3 زبانوں سے واقفیت ضروری ہے. اور وہ 3 زبانیں ہیں اردو، فارسی اور عربی. مجھے معلوم تھا کہ یہاں بھی وہی علمیہ رونما ہوگا. وہ علمیہ رونما ہوگا ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، برانی معنی میں، جعفر عبداللہ صاحب کی زبان. جعفر عبداللہ صاحب نے جناب علی لولی جونز کا تو نام لیا، لیکن یہ میں ایک کتاب جان بوجھ کے لایا. اس کتاب کا نام نہ تو کسی نے لیا، اور 2 دن کے اندر انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ارشد جعفری کی اتنی محنتوں کے باوجود نہ کسی نے، مجھے نہیں پتا میری غیر موجودگی میں لیا گیا ہو، نہ کسی نے مسعود حسن رضوی ادیب کا نام لیا اور نہ کسی نے نیر مسعود کا نام لیا. یہ کتاب ہے سلطان عالم واجد علی شاہ. یہ 1974 میں چھپی اور یہ مقبول احمد لاری کی فرمائش پر چھپی. 255 تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے. لولی جونز کی کیا حیثیت ہے جو اس کتاب کے آگے وہ اپنی تاریخ کو پیش کرتے ہیں. لولی جونز کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ وکٹرس نیریٹو. انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہے، کیا وہ اتنی اچھی فارسی جانتی؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہاں پر کچھ فارسی قیصر التواریخ کتنے لوگ سمجھیں گے، فسانہ عبرت کتنے لوگ سمجھیں گے، رجب علی بیگ سرور وہ اردو میں ہے لیکن وہ پرشنائزڈ اردو میں. قیصر التواریخ کا ایک پیراگراف لکھنؤ کی تاریخ سے واقفیت کا دعویٰ کرنے والے اگر پڑھ کر دکھا دیں تو میں ان کی غلامی کر دوں. یہ جناب علی ہماری تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. میں نے بہت سخت خط لکھا، قومی آواز میں شطرنج کے کھلاڑی بنی اور پرنس انجم قدر نے اس کا ترجمہ کر کے ستیہ جیت رے کو پیش کیا، اور ستیہ جیت رے نے ریگریٹ کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے مجھے مشورہ دیا وہ صحیح نہیں تھے. فاش غلطیاں ہیں شطرنج کے کھلاڑی. دونالی بندھو، سپاری کا لفظ، ارے بھائی ابھی قمر جہاں صاحبہ سپاری لکھنؤ میں بولا جاتا ہے. تو ایسی ایسی غلطیاں. اب لکھنؤ میں جو زبان بھولی جاتی ہے وہ بھی سن لیجیے، میں ختم کر رہا ہوں. یہ جو امین الدولہ باغ ہے، یہ کسی زمانے میں یہاں پھول والوں کی پھول والیاں بیٹھتی تھیں، گل فروشاں.
تو دلی سے ایک صاحب چلے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بڑا لکھنؤ کے لوگ دعویٰ زبان کا کرتے ہیں، بڑی زبان نفاست ہے، نزاکت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو وہ چلے اور چارباغ سے سیدھے امین الدولہ پارک یعنی جو گل فروشاں بازار گل فروشاں وہاں آ گئے. ایک بڑی خوبصورت عورت ہری ساری میں ملبوس اپنے سامنے پھولوں کی ٹوکری رکھے وہ اس کے چاروں طرف گھومنے لگے. 3-4 چکر انہوں نے لگائے تو اس نے آنکھیں اٹھا کے پوچھا کہ کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے نہیں کچھ نہیں، سب ساری میں تیرا تن دیکھا. تو اس نے تیوریاں چڑھائیں اور کہا کہ کہاں کے ہو؟ لکھنؤ کے ہیں؟ نہیں لکھنؤ کے تو نہیں. ارے لکھنؤ کے ہیں ہم. نہیں لکھنؤ کے نہیں. تو اگر لکھنؤ کے ہوتے تو اس طرح نہ کہتے. اس نے پوچھا کہ اگر لکھنؤ کے ہوتے تو کس طرح کہتے؟ تو اس گل فروش نے کہا کہ لکھنؤ کے ہوتے تو کہتے سب فانوس میں ایک شمع کو روشن دیکھا. یہ لکھنؤ کے عام یہاں کا اکا اور کانگے والے بھی جب نواب صاحب کو غصہ آتا تھا وہ موچی کے پاس پہنچے اور اپنی جوتی سلوائی، اور جب جوتی سی چکا تو اس سے پوچھا اس کا اندوختہ کیا ہوا؟ موچی یہ سمجھا کہ نواب صاحب میرا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ عہدہ لے کے کھڑا ہو گیا. نواب صاحب نے اپنی شیروانی کے بٹن درست کیے، اپنی چھڑی ایک زاویے سے، اور کہا کہ بسم اللہ، آپ حملہ فرمائیں میں دفاع کروں گا. تو اس طرح کی زبان تو خیر یہ تو سب جملہ معترضہ کے طور پر. تو یہ جناب عالی ایک جو ہماری تاریخ کے ساتھ، اور میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک سیکول، میں اپنی جانتے ہیں لوگ اپنا ذکر نہیں کرتا، اسی کوفت اور اسی غم اور اسی کڑھن میں نے لکھنؤ کی تاریخ سے متعلق 3 ناول لکھے. ایک سیکول دکھیارے خواب سراب اور پریناز اور پرندے. پریناز اور پرندے جن کا نام نہیں یہاں لیا گیا وہ نیر مسعود کو معلوم ہے، کیونکہ ان کا ایک افسانہ طاؤس چمن کی مینا بہت مقبول ہوا. اور افسوس تو یہ ہے نا کہ ہندوستان میں کم پڑھا جاتا ہے، پڑوس کے ملک میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. یعنی ہمارے دوسرے ناول کو، اس کو بھی آپ اپنی وہ نہ سمجھیں فضیلت، پڑوس کے ملک میں ایک تاریخ کے طور پر پڑھا جا رہا ہے. تو یہ سیکول اس لیے تھی کہ بھائی کسی بہانے سے فکشن کے پردے میں لکھنؤ کی سچی تاریخ، جہاں نواب جعفر عبداللہ صاحب رہتے ہیں، اس کا اصلی نام کیا تھا؟ واقعی شیش محل تھا یا شیش محل تھا؟ لکھنؤ کے کتنے ایسے محلے ہیں کہ جن کے نام بدل گئے ہم جانتے نہیں. کھالا بازار وہ کبھی خالق بازار تھا، وہ کالا بازار ہو گیا. وکٹوریا گنج یہ تو آپ کو معلوم ہے. تو محلوں کے نام بدل رہے ہیں، جگہوں کے نام بدل رہے ہیں، آثار مٹائے جا رہے ہیں. اور جو تاریخ نیر مسعود کے 2 زانو بیٹھ کر جس آدمی نے اپنے مسودے تیار کیے وہ پدم شری تک پہنچ گیا. یہ تو حال ہے. تو اب طبیعت آپ کی کھلے گی نہیں، آپ کو کوف نہیں ہوگی. تو یہ میں نے لٹریچر فیسٹیول میں آپ موجود تھے وہاں پر، بس اس پہ میں ختم کر رہا ہوں. جب میں نے بتایا، اتفاق سے اس میں نصیر الدین شاہ بھی موجود تھے لکھنؤ کے لٹریچر فیسٹیول میں نے بتایا، اور شاہی خاندان کے ایک صاحب تھے جن کے معلوم ہی نہیں کہ راس لیلا کہاں ہوتی تھی، رہس کیا چیز ہے، دعوے کے ساتھ آئے تھے شاہی لباس میں. میں نے ان سے کہا اس کا آپ شاہی خاندان کے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لکھنؤ کی معتبر اور مستند تاریخ سے پوری واقفیت رکھتے ہیں. اگر آپ کو قیصر باغ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ امیر مینائی کی نظم قیصر باغ پڑھیے جس میں پوری سچی تصویر پیش کی گئی، اور امیر مینائی عہد واجد علی شاہ میں موجود تھے. کہاں کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسعود حسن رضوی ادیب نے سلطان عالم واجد علی شاہ لکھی ہے، مسعود حسن رضوی ادیب نے لکھنؤ کا شاہی سٹیج لکھی ہے، مسعود حسن رضوی ادیب نے امانت کی اندر سبا کو مرتب کیا ہے، اور مسعود حسن رضوی ادیب نے لکھنؤ کا عوامی سٹیج لکھی. یہ کتابیں جب نصیر الدین کہنے لگے نصیر الدین شاہ کے مجھے چاہیے، میں نے کہا المیہ یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، میں ان کو چھپوانے کی صحیح کر رہا ہوں. تو یہ جناب علی لکھنؤ کی تاریخ کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں ارشد جعفری کو کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پر اس سیمینار کا انعقاد کیا کہ جب زبان ہی نہیں پھسل رہی، تاریخ مست ہو رہی لکھنؤ. یہ جو باہر کے لوگ ہیں مستشرقین، انہوں نے جس طرح کی تاریخ پیش کی ہے، اور ان کو ایک فائدہ صرف برٹش لائبریری کا ہوتا ہے
لندن کی لائبریری کا ہوتا ہے، لیکن وہاں جتنے بھی نیریٹیوز ہیں وہ سب وکٹرس نیریٹیو ہیں، فاتحین کے قلم سے لکھی ہوئی تاریخ سے اگر آپ کوئی تاریخ دوبارہ مرتب کر رہے ہیں تو وہ مستند اور معتبر تاریخ نہیں ہو سکتی۔ وکٹرس نیریٹو جو ہے that should not be an authentic version of the history۔ تو یہ بہت ہی اب ایک اور سیمینار کی ضرورت ہے، اور میں بہت مقالے پڑھے گئے، نئے نوجوان نوواردین نوآموز لوگوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، اور یہ قابل موافی ہے کہ اگر نوواردین سے اس طرح کی لفزشیں ہوتی، لیکن اب ایک ایسے سیمینار کی ضرورت ہے کہ جس میں سخت انتخاب کیا جائے مقالہ نگاروں کا۔ میں مشورے دیا کرتا ہوں اور اس عمر میں پہنچ گیا ہوں جو مشورے دے سکتا ہوں، خاص طور سے نو آموزوں اور نوواردین کو ایک بہت بڑی لعنت جو بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے، یہ ہمارے درمیان آ گئی۔ اس کا ایڈکشن بہت برا ہے، اور اس کا ایک ناجائز فائدہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک انگلی سے بٹن دبانے سے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے ویکیپیڈیا سے جب بھی آپ کوئی مواد حاصل کرتے ہیں تو اس کے آخر میں لکھا رہتا ہے کہ یہ معتبر مواد نہیں ہے، اور اس میں اگر آپ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں تو کریں۔ تو لکھنؤ کی تاریخ پر قلم اٹھاتے وقت ویکیپیڈیا کی طرف نہ جائیے، اس اسکرین پر مت جائیے جس کا اعتبار جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جناب عالی چند باتیں آخر میں، آخری 80 برس کی، بس 2 منٹ، 80 برس کی تاریخ میں لکھنؤ نے اس تہذیب کو جنم دیا، صرف 80 برس کی تاریخ، 7 یا 8 سلطانوں کے زیر سایہ، اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والی کسی تہذیب کو جنم نہیں دیا گیا۔ اور فنون لطیفہ، دنیا کے کسی ملک میں فنون لطیفہ، رقص، موسیقی، شاعری، مصوری، عمارت سازی، اس پر کسی بھی ملک کے حکمرانوں نے ایسی سرپرستی نہیں کی جیسی سرپرستی اودھ کے حکمرانوں نے کی۔ مرثیہ بے مثال، غزل لاجواب، موسیقی ایک سے ایک موسیقار، رقص کتنی طرزیں ایجاد کر دی نواب واجد علی شاہ نے۔ اب آپ کو آخر میں جو بے اعتنائی ہے، جو لا علمی ہے، اس کی بس ایک مثال، 1 منٹ میں، اور میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ جناب علی خاکسار کے ناول کا ایک اقتباس ہے۔ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ لکھنؤ کا پہلا امام باڑہ کتنے لوگوں کو معلوم؟ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آسمی امام باڑہ بناتے وقت آصف الدولہ نے ایک امام باڑہ اپنے خواجہ سرا میاں الماس سے کہا کہ ہم ایک امام باڑہ چاہتے ہیں، بڑی شان و شکوہ والا، وہ بناؤ۔ میاں الماس نے امام باڑہ بنوایا، آصف الدولہ نے دیکھا اور کہا کہ نہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں۔ اب وہ امام باڑہ لکھنؤ میں میاں الماس کے امام باڑے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لکھنؤ کا پہلا امام باڑہ کسی کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے دعویٰ کرے، وہ مرزا ابو طالب کا امام باڑہ ہے۔ جو لوگ لکھنؤ کے ہیں وہ جب سٹی اسٹیشن جانے لگتے ہیں تو جب سلطان المدارس کی طرف جائیں تو بائیں طرف ایک پانی کی ٹنکی ہے، وہ اس کا اصل مقام۔ آغا باقر کے امام باڑے میں یہ پہلا امام باڑہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آغا باقر کا امام باڑہ ہے۔ یہ آغا باقر کا امام باڑے کے نام سے مشہور ہو گیا، بنایا اس کو آغا اسماعیل نے تھا، اور یہ آغا باقر اس کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میں نے ریزیڈنسی جا کر وہاں کی دیواروں کو چھو کر، لکھوڑیوں کو چھو کر یہ میں نے نوٹس بنائے، اور یہ ناول خواب سراب اس کے طفیل میں اس کے نتیجے میں آیا۔ اور جو فلم انہوں نے بنائی ہے امراؤ جان، یہ ناول دراصل اس امراؤ جان ناول کی توسیع ہے، اور وہ اس کی 3ری نسل پر ختم ہوئی ہے امراؤ جان کی۔
اور اس کو فکشن اس طرح سے بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے، ان کا ذکر پہلے صفحے پہ ان کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ میں ان کے تعاون کا یہاں پر برسر عام اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ناول فکشن کے پیرائے میں ہے، اور کہ امراؤ جان رسوا کا ایک مسودہ کھو گیا ہے۔ وہ مسودہ اس لیے نہیں چھپوانا چاہتے تھے وہ کہ کسی طوائف کو ماں بنتے ہوئے لوگ نہیں دیکھ سکتے، پسند نہیں کر سکتے۔ تو جو اصل مسودہ تھا یہ فکشن ہے، اس میں امراؤ جان کی ایک بیٹی تھی اور ان کی بیٹی کی بیٹی تھی۔ تو یہ ناول تیسری نسل پر ختم ہوا ہے، اور اس نیریٹو کے پیرالل لکھنؤ کی تاریخ چل رہی ہے، لکھنؤ کے امام باڑے، لکھنؤ کی بارگاہیں، لکھنؤ کی درگاہیں، لکھنؤ کے روضے، یہ ساری پیرالل ایک نیریٹو چل رہا ہے۔ اور اس نیریٹو کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک، میں دعویٰ نہیں کرتا، لکھنؤ کی معتبر، مستند، لائق اعتبار تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، نہیں سمجھا ہے، نہیں جانا ہے، وہ اس سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو یہ اس میں اس زمانے کے آصفی امام باڑے کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں جناب علی اس آصفی امام باڑے کا کیا حال، کتنے جھاڑ تھے، کتنے فانوس تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنی ڈھالیں تھیں، کتنی دستاریں تھیں۔ اور رسم یہ تھی کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو بیٹے بیٹی یعنی دولہا دلہن پہلے اس امام باڑے میں جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تو گویا اس میں چھوٹا امام باڑہ، رومی دروازہ، 85 اور 90 برس کی عورتوں سے میں نے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے انٹرویو کیا ہے، ان سے ان کی یادداشتیں نکلوائی ہیں، تب جا کے یہ ناول۔ یہ معاذ اللہ یہ نہ سمجھیے گا کہ خاکسار کچھ اپنی فضیلت میں کہہ رہا ہے، لیکن زبان کا جو نوحہ انہوں نے پڑھا، میں یہاں تاریخ کا نوحہ پڑھنے آیا ہوں۔ خدا کرے کہ ہماری تاریخ سے لوگ صحیح طور پر واقف ہوں، اور اگر وہ تاریخ پردے سینی پر لائی جائے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ لائی جائے، اس لیے کہ ناظرین پھر اسی ورژن کو آتھنٹک ورژن سمجھ لیتے ہیں جو پردے سینی پہ شطرنج کے کھلاڑی میں جو پیش کر دیا گیا، لوگ آج تک اسی کو سچ سمجھتے ہیں۔ تو اب ایسی کوئی دستاویز، اب ایسی کوئی ڈاکومنٹری، اب ایسی کوئی فلم آئے تو اس میں لائق اعتبار تاریخ کا سہارا لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تاریخ گمراہ کن تاریخ ہو اور اس کے مجرم ہم ٹھہریں، اور ہمیں وہ تاریخ کبھی نہیں معاف کرے گی جس نے آصف الدولہ کو پیدا کیا ہے، جس نے نصیر الدین حیدر کو پیدا کیا ہے، جس نے غازی الدین حیدر کو پیدا کیا ہے، اور جس نے فنون لطیفہ کے سب سے بڑے سرپرست واجد علی شاہ کو پیدا کیا۔ بہت ان پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، ہم اس کو ڈیفینڈ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم لکھنؤ کے ہیں، لیکن ہم ان کو ڈیفینڈ اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان کے خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا جائے۔ تو آئندہ مظفر علی صاحب ایک کوشش، واجد علی شاہ کے نام، بڑی شخصیت تھی، تاریخ کی گوناگون شخصیت تھی، 11 زبانوں سے واقفیت، 44 سے زیادہ تصانیف، دنیا میں کسی حکمراں کی اتنی تصانیف نہیں ہے، اور گوناگون موضوعات کے اوپر۔ وہ سب پروپیگنڈے جانے دیجئے، ایک طرف رکھ دیجئے کہ محل میں ان کے، میں نے اس خط میں جو لکھا تھا ستیجیت رے کی شطرنج کے کھلاڑی کے بارے میں نے کہا کہ آپ نے لوئی 14 کی حرم سرا دیکھی ہے، 400 عورتیں تھیں وہاں، آپ واجد علی شاہ کو کہتے ہیں۔ بہرحال کچھ تلخ باتیں، کچھ دل کے دکھنے کے بعد کہنے والی باتیں، لیکن یہ موقع، یہ پلیٹ فارم ایسا تھا کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جو تاریخ کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ میری بس ان سے گزارش ہے کہ تاریخ ضرور پڑھیے، لیکن تاریخ کا معتبر متن پڑھیے، تاریخ کا آتھنٹک ورژن پڑھیے، اور تہذیب کیا ہے، تاریخ کیا ہے، ثقافت کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھیے۔ یہ سیمینار اس راہ میں ایک روشن قدم، اس نے پہلی بار ادب کی تحریک، ادب کی تاریخ، ادب کی ثقافت کی اہمیت اور افادیت کو روشن کیا ہے، اور اس کے لیے ارشد جعفری صاحب کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے۔ شکریہ۔